مانگنے کا حق تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اور پھر قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو پھر قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے دعا کے ذریعے تمہیں تمہارا مقدر لکھنے کا حق دے دیا ہے۔ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا دو، اور چاہو تو مایوس ہو کر بیٹھ جاؤ، چاہو تو سجدوں کو طویل کر لو، اور چاہو تو تھک کر رک جاؤ، سب تم پر ہے۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، دعا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب ہونے کی گواہی دو گے۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدوں میں تڑپتے ہو، اللہ دیکھتا ہے جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو، اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے کرتے تھک جاتے ہو، اللہ کو ہر اس لمحے کی خبر ہے جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، صبر رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں ہونے دیتا۔ جب بندہ اپنی بے بسی کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے لیے عطا کے تمام دروازے کھول کر اس کا مان رکھ لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے دل میں دعا کا خیال تبھی آتا ہے جب اس پاک رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دیکھنا ایک وقت ایسا آئے گا وہ تمہیں ایسے سمیٹے گا جیسے کوئی غم تمہارے قریب ہی نہ آیا ہو، کوئی خواہش، کوئی آرزو ادھوری نہیں رہتی جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ تھامنے والا اور سمیٹنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اور جانتے ہو جب اللہ کی مدد آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اور تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی، وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے، وہ تم پر اپنا ایسا فضل کا نظام چلائے گا کہ تم سربسجود ہو جاؤ گے۔ پھر تم سمجھ جاؤ گے کہ جب وہ عطا کے دروازے کھولتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اس کے ایک حکم سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور جسے وہ بلند کرے اسے کون پست کر سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ اور یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ ہمیں ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اور بے شک جب سوچ اور خواہش اچھی ہو تو خدا تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔